بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی حکومت کا شٹ ڈاؤن اپنے دوسرے مہینے میں داخل ہو چکا ہے اور اس کے اثرات تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ وفاقی ملازمین کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، خوراک کی امداد ختم ہو رہی ہے اور لاکھوں امریکی اس بحران کی زد میں ہیں۔ 1 اکتوبر سے امریکہ کے سیاسی تماشے کے طور پر شروع ہونے والا یہ بحران اب سرکاری خدمات کے زوال اور معاشی ہلچل میں بدل چکا ہے۔ وفاقی دفاتر بند ہیں اور صدر ٹرمپ کی حکومت مفلوج ہو کر رہتی ہے۔ ریپبلکن رہنماؤں نے خبردار کیا ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک لاکھوں لوگ پہلی بار شٹ ڈاؤن کے مکمل اثرات محسوس کریں گے، کیونکہ صحت کی دیکھ بھال کے لیے فنڈز پر جاری تنازعات انہیں مزید بھوکا اور غریب بنا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے اب تک فرق محسوس نہیں کیا ہے۔ پچھلے مہینے صدر ٹرمپ نے فوجیوں کو تنخواہ دینے کا کوئی راستہ نکال لیا تھا، جس سے تکلیف کچھ دیر کے لیے ٹل گئی تھی، لیکن اس ہفتے سے یہ سب حقیقت بننے لگا ہے۔ امریکہ کے یہ جھگڑے عام شہریوں کی روزمرہ زندگی میں اثر انداز ہو رہے ہیں اور ان سب سے زیادہ اثر کھانے کی میز پر پڑ رہا ہے۔ ایوان کے اسپیکر مائک جانسن نے کہا ہے کہ اب ہم ٹوٹنے کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ڈیموکریٹس نے حکومت کے فنڈز کے حق میں اب تک 14 بار ووٹ دینے سے انکار کیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اب آپ کے سامنے حقیقی لوگ، حقیقی خاندان، حتیٰ کہ بچے ہوں گے جو اس ہفتے کے آخر تک بھوک کا سامنا کریں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے فوجی اہلکاروں کی تنخواہوں کے لیے وقتی بندوبست کر لیا ہے، لیکن وسط نومبر تک وہ بھی تنخواہوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تقریباً 6,70,000 وفاقی ملازمین کو بغیر تنخواہ کے گھروں پر بھیج دیا گیا ہے، جبکہ 7,30,000 دیگر بغیر معاوضے کے کام کر رہے ہیں۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان دوستو بجٹ پر ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے۔ ریپبلکن رہنماؤں نے الزام لگایا ہے کہ ڈیموکریٹس صدر ٹرمپ سے نفرت میں عقل کھو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ڈیموکریٹس ہوش کے ناخن لے کر حکومت کھولنے میں کردار ادا کرے گی۔ سعودی حکومت نے عمرے کے ویزے کی مدت 3 ماہ سے کم کر کے 1 ماہ کر دی ہے، جو ویزا جاری ہونے کی تاریخ سے شمار کی جائے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قانون ہفتے سے نافذ العمل ہوگا۔ ان کے مطابق اگر کوئی عمرہ زائرین ویزا جاری ہونے کے 30 دن کے اندر سعودی عرب میں داخل نہیں ہوتا تو اس کا ویزا منسوخ کر دیا جائے گا۔ اکتوبر میں سعودی عربیہ نے عمرہ کے ضوابط مزید سخت کر دیے تھے، جن میں رہائش کی پیشگی بکنگ اور آمد پر نقل و حمل کی تصدیق نسک یا مسار پلیٹ فارم پر لازمی قرار دی گئی تھی۔ بھارت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں اینڈ کشمیر میں غیر قانونی تسلط اور نسل کشی کے اسرائیلی ماڈل پر جارحانہ طریقے سے عمل پیرا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کنٹرول مقبوضہ وادی اور فلسطین میں ظلم و تشدد، نسل کشی اور آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کے اپنے مذموم ہتھ کنڈوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں بھارت کی پالیسیاں فلسطین میں اسرائیل کی استعماری پالیسی کی آئینہ دار ہیں اور مظلوم کشمیری اور فلسطینی دونوں ہی فوجی قبضے کے تحت وحشیانہ مظالم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے کشمیر اور فلسطین کے عوام نے غیر ملکی تسلط سے آزادی اور اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے بے مثال جدوجہد کی ہے۔ بھارت اور اسرائیل اپنے اپنے متعلقہ مقبوضہ علاقوں میں انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کا جوہری تجربات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایک شرپسند ملک جوہری ہتھیاروں کے تجربات دوبارہ شروع کر رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس شرپسند ملک دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے 33 سال بعد امریکی ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات دوبارہ سے بحال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ فیصلہ چائنا اور روس کے بڑھتے جوہری پروگراموں کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔
معروف اسرائیلی سیاسی تجزیہ کار اور مصنف آری شاویت نے اعلان کیا ہے کہ الٹرا آرتھوڈاکس حریدی یہودیوں کی تحریکوں کے قائدین کو اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسرائیل کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذمہ داری قبول کریں اور اسرائیل کے تئیں اپنے فرائض کو پورا کریں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ حریدیوں کے رہنماؤں نوجوانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے بھی فوجی سروس کا آرڈر وصول ہو وہ اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ صہیونی تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ پھر یہ حقیقت ان ملین مارچوں میں ظاہر ہوئی کہ جن میں اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے تھے کہ ہم مر جائیں گے لیکن فوج میں خدمات انجام نہیں دیں گے۔ آری شاویت کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران جاری رہنے والے حریدی اداروں، ان کے راہبوں اور سیاستدانوں کا رویہ اسرائیل کے خاتمے کا سبب بن رہا ہے، لہذا فوجی خدمات سے ان کے اجتماعی فرار کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ حریدیوں کا رویہ اسرائیل کے خاتمے کا سبب بن رہا ہے۔ ترکی کے ایک ہوٹل میں ہونے والی آتش زدگی کے نتیجے میں اموات کی وجہ مالکان اور عملے کی غفلت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اس سال کے آغاز پر اس افسوسناک واقعے میں 34 بچوں سمیت 78 افراد جاں بحق اور 137 زخمی ہو گئے تھے۔ واقعے کی تحقیقات کے دوران ہوٹل انتظامیہ کی غفلت سامنے آنے پر ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے، جس پر آج عدالت نے سزا سنا دی۔ ترکیہ کی عدالت نے 12 منزلہ ہوٹل آتش زدگی کیس میں مالک سمیت 11 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہوٹل کی انتظامیہ سنگین غفلت کی مرتکب پائی گئی، جس کا مرکزی ذمہ دار مالک ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ہوٹل میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ہوٹل میں احتیاطی تدابیر کا بھی فقدان تھا اور عملہ بھی غیر تجربہ کار تھا۔ بھارت کی مودی سرکار اور افغانستان کی طالبان حکومت کے درمیان بڑھتی ہوئی پینگیں خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں جو تفصیل بتائی، اس سے مودی سرکار اور طالبان کے جارحانہ عزائم کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارت کی نئی چال سامنے آئی ہے، جس میں طالبان کو چترال سے نکلنے والے دریا پر ڈیم بنانے میں اس نے مدد کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے جمعے کو لاہور میں پارٹی کے سابق رہنماؤں کی ملاقات کی دوستوں اندرونی کہانی سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پرانی قیادت عمران خان کے لیے تحریک چلانے کے لیے تیار ہے۔ تحریک میں فواد چودھری، عمران، اسماعیل علی زیدی وغیرہ شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کی اس سابقہ قیادت نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں اور مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت سے بھی ملاقات کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سابقہ قیادت کا موقف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت عمران خان کو باہر نہیں نکال سکتی۔ فلسطینیوں کو مدد کی ضرورت اس وقت تھی جب ان کے 70,000 سے زائد افراد صہیونی درندوں کے ہاتھوں دوستوں شہید ہو رہے تھے، اور ان میں اکثریت معصوم بچوں اور بے گناہ خواتین پر مشتمل تھی۔ وہ وقت تھا جب غزہ کے گلی کوچے ملبے میں بدل چکے تھے، ہاسپٹل مٹی کا ڈھیر بن چکے تھے، اور جنازوں کے ساتھ انسانیت دفن ہو رہی تھی۔ فلسطینی مسلمانوں کو مدد اس وقت درکار تھی جب وہ شدید محاصرے میں تھے۔ وہ ایک ایک بوند پانی، ایک نوالے کھانے اور ایک سانس زندگی کے لیے ترس رہے تھے۔ مگر افسوس، نام نہاد امت مسلمہ اس بے بسی کے عالم میں بھی بے حس خاموشی اوڑے رہی۔ غلامی کی زنجیریں ان کے گلے میں اس قدر جگڑ چکی ہیں کہ وہ اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی بڑھانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا یہ تھی کہ ان کے گھروں پر ٹنوں وزنی بم برسائے جا رہے تھے، ان کے بچوں کو ملبے تلے سے نکالا جا رہا تھا، اور دنیا محض تماشائی بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس المیے کے دوران امت مسلمہ کے حکمراں اپنے اقتدار بچانے کی تگ و دو میں مصروف رہے۔ ان کے اجلاسوں میں قراردادیں تو منظور ہوئیں، لیکن دوستو کسی نے عملی قدم نہیں اٹھایا۔
آج جب اسرائیلی فوج جنگ سے تھک چکی ہے تو اب ایک نئی چال چلی جا رہی ہے۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ کا سارا بوجھ مسلمان افواج کے کندھوں پر ڈال دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایسے افراد کو آگے لایا جا رہا ہے جن کی زبانیں اپنے ضمیر کی بجائے کسی اور کے اشارے پر حرکت کرتی ہیں، ناچتی ہیں۔ یہ حقیقت دوستو تلخ ہے مگر ناقابل تردید ہے۔ امت مسلمہ نے اپنی اخلاقی قوت کھو دی ہے۔ وہ امت جو کبھی عدل و انصاف کی علم بردار تھی، آج بے بسی، مفاد پرستی اور غلامی کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ فلسطین کے بچے آج بھی سوال کر رہے ہیں کہ ہم کب تک قربانیاں دیتے رہیں گے، کب تک امت ہماری چیخوں پر کان بند رکھے گی۔ اگر آج بھی ہم نے آنکھیں نہ کھولیں تو کل تاریخ ہم سب کو مجرم ٹھہرائے گی۔ دنیا کے نقشے بدل سکتے ہیں مگر مظلوم کی فریاد دوستو کبھی نہیں بدلتی۔ وقت آ چکا ہے کہ امت اپنے ضمیر کو جگائے، ورنہ فلسطین کے ملبے سے اٹھتی یہ چیخیں صدیوں تک ہماری خاموشی کا دوستو ماتم کرتی رہیں گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔